الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعرف المنكر معروفا والمعروف منكرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ آخرت کے لیے ہے، تاکہ لوگ یہاں آخرت کی تیاری کریں. اغراض لطیفہ تو نامعلوم ہے، البتہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، قدسی روایت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں: جب میں نے ارادہ کیا کہ ان احببا، مجھ سے محبت کی جائے، تو فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوقات پیدا کی. خلائق کا بنا محبت پر ہے، اور محبت تو تمام کائنات میں ہے اپنے حساب سے. یہاں تک کہتے ہیں کہ احجار و اشجار پہ بھی محبت ہے، لیکن انسان کو محبت کا خاص سبق سکھایا گیا ہے. وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ. وہ دبا کہتے ہیں کہ انسان انس سے ہے، اس میں محبت بہت ہوتی ہے. کبھی اس کو کپڑوں سے محبت ہوتی ہے، کبھی جگہ سے ہوتی ہے، کبھی کھانوں سے ہوتی ہے، کبھی انسانوں سے، کبھی حیوانات سے. ہندوستان میں ایک اس طرح باذوق شخص تھا، اس کو پتہ چلا کہ جھانسی میں ایک اونٹنی ہے جو بہت خوبصورت ہے. تو وہ بہت دور کے علاقے کا باشندہ تھا، لیکن روانہ ہو گیا اور بڑے 2-3 دن میں جھانسی پہنچا، اور وہ اونٹنی سے ملاقات کی اور پھر اس پر ہاتھ ڈالا، جیسے محبوب پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اور اس کو کہا کہاں سے ورود فرمایا ہے. بس محبت کی سرحدیں پوری ہو گئی، تسلی ہو گئی، وہاں سے روانہ ہو گئے. حدیث شریف میں ہے کہ سفر سے واپسی پر آپ نے ایک دفعہ ایسا راستہ اختیار کیا جس میں احد پہاڑ نہیں آ رہا تھا، اور راستے ایک شہر کے کئی ہوتے ہیں، تو آپ
کو آ کے جبریل نے بتایا کہ احد پہاڑ بڑا غم منا رہا ہے اور بہت تکلیف میں ہے، ہزاروں قطار رو رہا ہے، آپ واپس ہو گئے اور اس راستے سے آنے لگے جس راستے سے احد پہاڑ پڑ رہا تھا، اور احد کو دیکھتے ہی آپ نے کہا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں آپ فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، عہد میمون سے تا قیامت تمام خلائق کے پیغمبر ہیں، اور سب آپ کو کے ساتھ اپنے حساب سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ایک شخص دیہاتوں میں رہتا تھا اور کبھی کبھی شہر آتا تھا مدینہ منورہ، اور پیاز، لہسن اور مولی، گاجر اور شلغم یہ سبزیاں لے کے آتا تھا، بازار میں بیچتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لے کے آتا تھا۔ آپ بہت خوش ہوتے، اس کو دیکھ کے کہتے تھے ھذا بدوینا ونحن حضارتہ، یہ ہمارا جنگلی دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست۔ وہ ایسا خوش ہوتا تھا، فخر کرتا تھا کہ اللہ کے رسول نبی آخر الزمان مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، سبزی لگائی تھی بیچنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آیا اور آرام سے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھوں پر، آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور سینے سے ملایا، کہا من یشتری ھذا العبد، غلام بیچنا ہے، کوئی خریدنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا کالا کلوٹا بد شکل کون خریدے گا؟ آپ نے کہا ولکن انت عند اللہ غال، اللہ تعالیٰ کے ہم بہت قیمتی ہو، بیش بہا ہو، نبی آخر الزمان آپ سے محبت کرتے ہیں۔ بہت زیادہ الفت اور انس کی تعلیمات دی گئی ہے، اور حیوانات پر آپ کے علیحدہ آثار ہیں۔ احادیث میں شکایت الجمل کا ایک قصہ آ رہا ہے، بعض محدثین اس پر کلام کرتے اور اکثر تسلیم کرتے ہیں، شیخ زاہد الکوثری نے بھی اس کی اسانید تسلیم کی ہے۔ اور اس میں ایک اونٹ آپ کے سامنے آ کے زمین پر لیٹ گیا اور سر زمین پر ایسا مار رہا، آپ نے اس کے مالک کو طلب کیا اور فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ مجھے چارہ نہیں دیتے، کام بہت لیتے۔ فرمایا اس کے ساتھ انصاف کرو، قیامت کا دن آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے حساب کتاب میں روک لیے جاؤ۔ علماء کہتے ہیں حیوانات کے ضرر سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ ان سے معافی مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا، کیسے معافی مانگے؟ انسان سے تو آپ کہہ دے گا، اس کو خوش کر دے گا، انعام و اکرام کر دے گا، لیکن حیوان کو ناراض کر کے اور ظلم کر کے کس طرح اس کو منایا جائے گا؟ احادیث میں ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ چل رہے تھے اور کچھ پرندے بھی ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے، آپ نے اچانک صحابہ سے کہا کہ هل اخذ احد منکم افراخہ، تم میں سے کسی نے اس کے بچے تو نہیں اٹھائے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اٹھایا۔ آپ نے کہا واپس رکھ دو، وہ منتیں کرنے آ رہا ہے، قیامت کے دن کہیں اپنے محبوب اولاد سے دور نہ کیے جاؤ، وہاں بھی تم چیخو گے، پکارو گے اور وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین تو سب کا اللہ رب العالمین ہے، اس کی تو ہر ایک مخلوق ہے،
اور اس کے ہاں مخلوق کی بڑی قدر و عزت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر نے امت کو تیار کیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، استسقاء کے لیے جانا ہے باہر۔ جب وہ پیغمبر اور ان کی وہ امت باہر آئی تو حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ابھی ابھی ایک چوئنٹی اپنے تمام قوم اور فوج کو باہر لے کے آئی تھی، اور وہ فریاد کر رہی تھی کہ بارش نہیں ہے، ہمیں بھی بہت تکلیف ہے۔ میرے ساتھ اس کی بات چیت پوری ہو گئی۔ یو کین گو، آپ جائیے۔ ایک چوئنٹی سے بات چیت ہو گئی ہے، میں نے وعدہ کر لیا کہ بارش برساؤں گا، اور نبی کو کہہ رہے آپ کے استسقاء کی کوئی ضرورت نہیں، واپس جائے۔ اس لیے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ استسقاء میں حیوانات کو بھی لے چلے، گائے، بھینس، اونٹ، بکری آسانی سے جو جا سکتی ہو، اور لکھا ہے ہندو اور سکھ اور کافر کو نہ لے چلے، کیونکہ وہ مورد رحمت نہیں، مورد زحمت و عذاب ہے، ان کے وجود پر قہر برستی ہے۔ ہماری جو معتبرات ہیں فقہ کی، جیسے شرح تجرید ہے اور طول ہے اور یہ اناسی ہے اور اجناس ہے، اور ان میں سب میں لکھا ہے صلاۃ الاستسقاء میں مناسب ہے کہ دیگر حیوانات بھی ساتھ نکلے اور وہ بھی ایک طرف کھڑے ہو جائے اور لوگ نماز استسقاء پڑھ لے، امام خطبہ دے، لوگوں کو واعظ کرے خیر خیرات حسنات کا، تاکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے اور بارش برسائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، وہاں ایک چوئنٹی نے ان کو کاٹا اور حضرت پیغمبر کا جسم مبارک سوج گیا، سرخ ہو گیا اور تکلیف ہو رہی تھی۔ بخاری شریف میں رقیۃ النملہ آیا ہے، چوئنٹی کے کاٹنے سے دم کرنے کا طریقہ۔ تو اس پیغمبر نے سوچا کہ یہ ایک موذی جانور ہے، چنانچہ انہوں نے، معلوم تو تھا نہیں کہ کون سی چوئنٹی ہے، تو پورا جو بل تھا ان کا سارا جلا دیا۔ حق تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، ناراضگی فرمائی۔ قرصت کا نملۃ اہلکت امتا تسبح اللہ، آپ کو ایک چوئنٹی نے کاٹا تھا، آپ نے ساری امت کو تباہ و برباد کر لیا۔ اس میں وہ بھی تو تھے جو میرے تسبیحات پڑھتی تھی۔ 200 سال تک وہ پیغمبر روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ زیادتی ہو گئی، خدایا معاف فرما۔ کہتے ہیں چوئنٹی اتنا روتی تھی کہ شور مچتا تھا، لوگ بات نہیں سن سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مہربانی کی، حق تعالیٰ سے کہا خدایا یہ ہے بھی زیادہ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کی آواز تو ختم کرے۔ چنانچہ ان کی آوازیں ختم ہو گئی، ورنہ چیخ و پکار ہوتی تھی ہر وقت۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ضرر رساں جانوروں کو جلائیں گے یا ماریں گے، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ جلانا اللہ کا کام ہے، لا يعذب بالنار الا اللہ، ابو داؤد و ترمذی کہتے ہیں ویسے کوئی دوا ڈالے، رخ بدل لے، کوشش کرے کہ تحریک سے بچ جائے، جلانے سے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، عذبا، آپ بڑی پیار کرتے تھے ان سے، بہت محبت تھی۔ ہجرت کے موقع پر جب تمام صحابہ اپنی آنکھیں اور دل بچاتے تھے مدینہ منورہ میں، تو آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ بحکم خدا جہاں بیٹھے گی وہ میرے رہنے کی جگہ ہوگی۔
وہ سیدھا گئی اور ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مکان ہے؟ پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری کا ہے. 300 سال پہلے یہاں سے توبہ ملک یمن گزر چکا تھا اور اس پر واضح تھا کہ نبی آخر الزمان یہاں قیام کریں گے، اور اس نے ایک مکان بنایا اور یمن سے لوگوں کو لا کے اس میں آباد کیا اور وہاں سے ان کے اخراجات و نفقات بیچتے تھے. یہ وہی مکان ہے جو 300 سال پہلے آپ کے اعزاز و استقبال میں یمن کے طباع بادشاہ نے بنایا ہے. ابو ایوب نے پیشکش کی کہ اوپر کا حصہ بہت صاف ستھرا ہے. آپ نے کہا کوئی شک نہیں، لیکن میری وجہ سے لوگ آئیں گے. نچلا حصہ ٹھیک ہے تاکہ اوپر چڑھنے کی تکلیف نہ ہو. جب تک مسجد نبوی نہیں بنی تھی اور مسجد نبوی سے متصل حجرات نبی نہیں بنے تھے، آپ بماں بیبیوں کے وہی آرام فرما رہے تھے. مسجد نبوی کے لیے بنو نجار قبیلے کی زمین پسند کی گئی. اس میں کچھ پرانی کھجوریں تھی اور فقطعت، اور کچھ کھڈے تھے فسویت، کچھ مشرکین کے قبریں تھی فنبشت. بخاری شریف. اور آپ نے بنو نجار سے کہا سامنونی، یہ قیمتاً دے دو. انہوں نے کہا ہم اللہ اور رسول کو مفت دیں گے. انہوں نے کہا نہ. 2 موقعوں پر آپ نے مفت لینے کا انکار کیا. ایک ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق نے جب اونٹنی پیش کی کہ میں نے پہلے سے اونٹنیاں پالی ہے، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے، سفر ہجرت کے لیے آپ نے کہا میں پیسے ادا کروں گا، اور پیسے ادا کیے. اور ابو بکر کا ہدیہ آپ نے نہیں مانا. اور دوسرا مسجد نبوی بننے کے لیے اب جہاں کوئی پلاٹ نظر آ جائے مولوی اس پہ قبضہ جما لیتا ہے. احادیث سے بے نیاز ہو چکے. اور پیغمبر کس قدر محتاط ہے. بنو نجار قبیلے کی جو جگہ تھی کہتے ہیں وہ یتیم بچے تھے. آپ نے صحابہ کو کہا کہ ان کی تو مدد کرنی پڑے گی، ان سے لینا کچھ نہیں ہے. اور وہ زمین مہنگے ریٹ خرید کے ان کو ادا کیا. وہاں مسجد نبوی بنی اور اس میں پیغمبر اسلام کے لیے 12 کمرے بنے، چھوٹے چھوٹے کمرے. 11 آپ کی بیویاں تھی، ایک وقت میں 11 اکٹھی ہوئی. اور 12واں گھر آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا تھا. بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے علی کا پوچھا. آپ نے کہا آنکھیں کھول کے ذرا دیکھو، علی کا گھر پیغمبر کے گھروں کے بیچ میں ہے. اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے ساتھ رکھا تھا. علماء نے لکھا ہے جس طرح بیٹے کا حق ہے کہ ماں باپ ان کو مکان دے، عزت دے، اس طرح بیٹی کا بھی حق ہے. بلکہ زندگی میں تو برابر ہے بیٹا اور بیٹی. 1 اور 2 یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، یہ توریث ہے اور وراثت کا تعلق بعد الموت ہے. زندگی میں اگر کوئی بیٹی اور بیٹے کو دینا چاہے تو برابر سرابر دے گا، فرق نہیں کر سکتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں پیغمبر نے کہا ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اپنے اولاد کو برابر رکھو ہدایا میں، سوغات میں، ڈالئی میں. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹے کو 2 کروڑ دیں اور بیٹی کو 50. غلط طریقہ، یہ ھذا ظلم. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میں نے بیٹوں کے درمیان مال تقسیم کیا، میری خواہش ہے کہ آپ بھی تشریف لائے اور گواہ بنے.
آپ نے پوچھا کہ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، فرق کیا ہے۔ آپ نے کہا تم ظالم ہو، مجھے ظالم بنانے کا تمہیں کیا حق ہے؟ تم تو ہو ہی ظالم۔ لا اشہد علی ظلم، میں ظلم کے معاملوں کا گواہ نہیں بننا چاہتا۔ سنتوں کا اتباع اور سنتوں کا جاننا یہ امت پر فرض ہے کہ مسئلے کا رخ معلوم ہو انہیں۔ لوگ ہیلے حوالے کرتے ہیں جی بیٹیوں کو بٹھا کے، ایک آدمی نے کہا بیٹیاں کم پر راضی ہو گئی۔ میں نے کیسے راضی ہو گئی؟ کہا میں نے ان کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، تمہارے بھائی بہت غریب ہو جائیں گے اور ان کے دوسرے اعزاء کے پیسے زیادہ ہے، اور آپ تو بیٹیوں نے کہا چلو ہمیں مت دو ہمارے۔ میں نے کہا اس کا بھی حساب دیں گے کہ کتنے سچے تھے آپ اس میں۔ آپ نے کسی کو ورغلایا اور پیسے لے لیے تو دھوکہ ہے نا، خدا کا صلہ اور سزا پاؤ گے تم۔ یہ رونا تو ادھر بھی رو سکتے ہو کہ تمہاری بہنیں ہیں، گھر سے نکلی ہوئی ہے، دوسروں کے آسرے پر رہ رہی ہے، ماں باپ کی جائیداد اور دولت اصل سرمایہ ہے اولاد کا، تم مرد ہو اور کما لو گے، بہنوں کو دے دو۔ یہ تقریر کرو، الٹی تقریر زمانے جاہلیت کی۔ تاہم فقہا مان رہے کہ اگر آپس میں انہوں نے نتی شتی کی تو خیر ہے، وہ آپ خود گناہگار نہ ہو۔ شریعت کی پیشکش مکمل کر لے آپ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ جس طرح لڑکے وارث ہے، لڑکی بھی وارث ہے، اور اس کو وراثت دینا اللہ فرماتا ہے یہ فرض ہے، نصیبا مفروضا، فرض ہے۔ جن قوموں کے ہاں بیٹیوں کا اور بہنوں کا حصہ نہیں ہے جائیداد میں، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے اور وہ اس کا جہنم کی سزا پائیں گے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور بیوی کو مہر نہیں دیا، وہ مانگ رہی تھی اور یہ نہیں دے رہا تھا، فَوَيَلْقَ اللَّهَ آخِرًا، وہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو زناکار پیش ہوگا۔ حق تعالیٰ کہے گا آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے، تم نے تو اس کا مہر دبایا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ایک دفعہ مہر پورا بیوی کو اس طرح پیش کرے کہ یہ آپ کا مہر ہے، نکاح کے وقت طے ہوا ہے، میں پابند ہوں ادا کرنے کا۔ وہ نہ لے وہ علیحدہ بات۔ اس لیے فقہاء کہتے ہیں مہر اتنا کم بھی نہ ہو کہ لڑکی کی توہین ہو، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکا کبھی دے نہ سکے، بلکہ دونوں کے وسعت اور توفیق کے مطابق مہر طے کیا جائے۔ مہر میں زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تم کسی عورت اور بیوی کو مہر میں ایک خزانہ سونے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہو۔ علماء نے کہا ہے کہ جب مہر اتنا ہو سکتا ہے تو جہیز بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن جہیز میں کچھ اطراف سے ظلم آ گیا، لڑکا باقاعدہ مطالبہ کرتا ہے اور وہ لسٹ بیچتا ہے اور چیزیں مانگتا ہے اور لڑکی والوں کو دباتا ہے، یہ سب ظالمانہ حرکتیں ہیں۔ اس لیے صلح پسند علماء اور نیک لوگوں نے جہیز کو بڑھتے چڑھتے نہیں رہنے دیا اور اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں عجائب و غرائب جمع ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو تھا نا خلق کا، پیدا کرنے کا، وہ ایک یاقوت کی شکل میں ظاہر ہوا یا ہیرے کی شکل میں۔ پختوں کی نم سعید ملغلرہ،
اور گڑبڑ شڑبڑ. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہیرا قیمتی ہے، تو منصور بھائی نے کہا کہ نہیں، یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیتے ہیں، یہ یاقوت دلا دو، یہ 50-60 ہیرے رکھو. یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں. صرافی لوگ کہتے ہیں جوہریان. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیرا مراد نہیں ہے، وہ کوئی نور ایک ہیرا تھا جو انگریز عالمی چور ڈاکو لے گیا ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان. جب قرآن کی یہ آیت آتی ہے نا تو پھر منصور بھائی کا حوالہ آتا ہے کہ میں نے ان سے کہا بھئی یا تو ہیرے کا ذکر ہی نہیں ہے، یاقوت ہے. تو انہوں نے کہا یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں. جیسے ایک قیمتی محل آپ خریدتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یہ گلی کوچے، یہ دکان، یہ مارکیٹ، یہ سب آپ کی ہے، یہ محل دلا دو مجھے. تو اس سے ایک قیمتی یاقوت بنا، ملغلرت جوڑا شو. ثم نظر الیہا، اللہ نے اس کی طرف دیکھا، فالتفا، بس پانی پانی ہو گیا. اللہ کان ولیس شیء غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان. ثم نظر الیہ، اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت سے اس کو دیکھا. فاکتسفا، اس میں کثافت پیدا ہو گئی، اور پہلی جگہ اور بلبلہ جو اٹھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ہدی للعالمین. بکہ یعنی پہلا بلبلہ، پہلا جمود، پہلی ثقافت. ثقیف معنی گاڑی چیز، منجمد چیز، اور لطیف کے معنی باریک. اللہ، اس لیے کہتے ہیں کعبہ جو ہے وہ نقطۃ العالم ہے. چاروں طرف عالم ایک خاص حدود اربعہ میں ہے، اور درمیان میں کعبہ معلیٰ ہے جو اللہ کا بہت محبتوں کا و عظمتوں کا گھر ہے. قیامت کے سامنے دو رکاوٹیں ہیں، ایک عقیدہ ختم نبوت اور دوسرا کعبہ معلیٰ کا وجود. جب یہ دو عقیدے دنیا میں موجود ہوں گے تو قیامت رکی رہے گی، اور دنیا میں اللہ اللہ کے نعرے لگیں گے. لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. اللہ اللہ کتنا زوردار ہے، قیامت کو روکا ہے. اس کو میزائل نہیں روک سکتا، ایٹم بم نہیں روک سکتا، ہائیڈروجن بم نہیں روک سکتا، وہ تو اور برپا کریں گے. لیکن اللہ اللہ ایچ شیری نستنام اور شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے. ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس، اور جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر کی کتنی برکات ہے. اب ذکر صوفیہ کہتے ہیں کہ بس بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک مشق ہے، ایک محنت ہے، ایک ریاضت ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ھذا ذکر مبارک، سب سے مبارک ذکر قرآن شریف. ذکر الرسول. ہندوستان کے وہ اکابر محدث شیخ الحدیث مولانا زکریا، محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بہا، انہوں نے عمر اخیر میں مدینہ منورہ سے علماء کو خط لکھے تھے کہ آپ اپنے ہاں ذکر کے حلقے قائم کریں تاکہ معاشرے کے اندر جو خرابی ہے وہ کم ہو جائے. تو حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری کے نام بھی خط آیا،
انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں چاروں طرف حفظ اور ناظرے کے طلباء قرآن شریف پڑھتے ہیں، لہذا مزید حلقات ذکر کی ضرورت نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا کلاسیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ وہ محتسب اعلیٰ عثمان علی شاہ ہمارا دوست تھا بڑا گہرا، ایک دن مجھے کہا وہاں زمین پہ دعوت کرو، یہ مساٹیر کو لے آتا ہوں، ججوں کو، مجسٹریٹوں کو، بیرسٹروں کو، وکلاء کو، تاکہ یہ دین زور دیکھے۔ میں نے کہا لے آئے، وہاں دعوت ہو گئی اور بڑے لوگ آئے اور بڑے پینٹ پتلون اور وہ شرٹ پیٹ، اور تو ہماری جو وہاں مدارس کا عمارت ہے اس کو دیکھ کے ایک نے کہا کہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے۔ میں نے کہا ٹیڑھی نہیں ہے، قبلہ رخ ہے، کہ اگر مسجد میں کام ہو رہا ہو تو اس میں جماعت ہوگی۔ اچھا آئی ایم سوری۔ پھر کہنے لگے کہ یہاں کیا فصلیں ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہاں ناظرہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تجوید ہوتی ہے، بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ اچھا اور کیا؟ میں نے کہا اور کیا فصل ہے؟ کہنے لگے کہ بینگن، اور میں نے کہا وہ بینگن تو رہی، وہ ان کے ٹانگوں میں اور ان کے پھینکے ہوئے چپلوں میں روزانہ گاڑیاں الٹتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ فصل یہ ہے جس پر آسمان و زمین آباد و قائم ہے۔ تو وہ چھوٹے بچوں کی کلاسز ہے، اس میں حفظ وغیرہ کے بچے آس پاس سے آتے ہیں، تو کہنے لگے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں نے کہا یہ وزن میں آپ سے زیادہ ہے۔ اچھا یہ؟ میں نے کہا کہ میں نے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ دیکھو رش، میں کتنا یاد ہے قرآن شریف؟ اس نے کہا پورا یاد ہے، دور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جج صاحب سن لو، آپ کو کتنے پارے ہیں؟ میرے کو تو صورت ابھی صحیح یاد نہیں ہے۔ فتح لاغوڑی کھوڑ لی جدے مرا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مکمل قرآن یاد ہے اور دور کرنے کے لیے استاذ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ وزن زیادہ ہے یا نہیں؟ وزن اس کو کہتے ہیں کہ ایک سورین بھینس کی شکل بن جائے، اس کو تو مرض ہے۔ وزن یہ ہے جس سے کلمہ بلند ہو رہا ہے، جس سے اسلام کی عزت بلند ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت ایسے وزندار قائم دائم رکھے۔ تب جا کے ان کی آنکھیں کھلی۔ عثمان علی شاہ خاندل ډیر یاره ما دغه تروستیو چې دا سبق ورته پڑھاو کې دا بل څوک نشي پڑھاو۔ الحمدللہ۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، بے شک تم کئی دور چلے گئے ہو، وہاں بھی مسلمان ہو اور مسلمان رہو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے ایسے فوجی افسران دیکھے جنہوں نے مدرسوں کے سر پر سٹینڈ لیا ہے کہ خبردار کہ دینی مدرسوں کو کچھ کہا گیا۔ ہم نے ایسے دنیادار دیکھے کہ حکومت کی سخت تعذیب کے باوجود انہوں نے کہا ہم تمام خزانے دینی مدرسوں پر لوٹائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی تعلیم، ان کی سنت اور کلمے کو بلند رکھا ہے، اور قیامت تک یہی پیغمبرانہ معجزات ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہر باد مخالف، ہر شریر و مفسد سے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ بہرحال ذکر پیغمبر بھی ہے کیونکہ آپ کی سنت اور حدیث ذکر ہے۔ ذکر الرسول قرآن شریف میں ہے، ذکر میں سے ایک ذکر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السما شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاداوری، خواہ سنت کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل میں ہے۔
علم کو بھی ذکر کہا ہے قرآن کریم نے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اہل الذکر سے مراد اہل العلم ہے. لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. ساری دنیا جو ذکر کرتی ہے عالم کے سائے میں کرتی ہے. یہ عالموں نے ان کو یہ سبق دیا، ورنہ یہ کیا جانتا تھا کہ ذکر کیا ہوتا ہے. اصل مرجع و ماوا وہی ہے جن کو پیغمبر نے کہا یہ میرے لوگ ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ تمام پیغمبروں کے لوگ ہیں، یہ پیغمبروں کی ناموس و عزت بچائے گے. عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں اولیاء کا لفظ موجود ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کے تذکرے موجود ہیں. بی بی مریم ولیہ ہے، وام صدیقہ، بے موسم پھل و کرامتیں آ رہی ہے. اصحاب کہف اولیاء ہے، 309 سال بعد اٹھ کے آ گئے. لیکن ببانگ دہل جو ذکر ہوتا ہے وہ علماء کا ہوتا ہے. ہر فتنے اور ہر شر، ہر کفر اور طاغوت کے مقابلے میں یہ میدان میں ہوں. امام الازہر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ ولی بننا آسان ہے، گناہ مت کرو بس ولی ہو. اور کیا، زرولی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ولی بننا ضروری ہے. لیکن یہ جو ولی بنائے یہ پھر بھی عالم نہیں ہے. اس کو مسائل معلوم نہیں، سنتیں نہیں جانتے. ابھی میں تبلیغی مہمانوں سے کہا کہ اجتماعات میں سنتوں کا بیان مفقود ہوتا جا رہا ہے. 3 دن کے اجتماع کے بعد اجتماع میں شرکت کرنے والے 3 سنتیں گن کے نہیں بتا سکتے. یہ کون بتائے گا؟ گھڑیاں دائیں ہاتھوں میں ہیں اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ بائیں میں ہونا چاہیے. بٹن پٹیاں الٹی ہے، دائیں ہونے میں ابھی تک دیر باقی ہے. اپنے لباس تک پر کنٹرول سنت نہیں ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ان کا منصب ہے. دیکھو جب علماء کا ذکر آتا ہے تو قرآن کا رنگ بدل جاتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہیں ان سے عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. انما يتذکر اولو الالباب. اس کے سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. علماء کا لباس کائنات میں علیحدہ ہوگا، علماء کا بدوباش علیحدہ ہوگا، علماء کی شکل و صورت علیحدہ ہوگی، علماء کا خوراک علیحدہ ہوگا. ہر چیز ہم ڈما بس پیٹ میں ڈالو یہ ضروری نہیں ہے. حدیث میں ہے پیغمبر کے سامنے جب کھانا آتا آپ پہلے پتہ کرتے کہ یہ کیا چیز ہے. جاہلیت کا زمانہ گزرا تھا، کہیں بتوں کی نظر نہ ہو، غیر اللہ کی نیاز نہ ہو، گندی چیزیں نہ ہو. اور آپ کی خدمت میں ایسی چیزیں آئی ہے کہ آپ نے معذرت فرمائی کہ میں نہیں کھا سکتا. ایک ایسے سالن سے آپ نے معذرت کی جس میں پیاز نظر آ رہا تھا. یہ پیاز کاٹ کے کھاتے ہیں پھر بھی اللہ والے. ان کا کھانا بغیر پیاز بدبودار چیز کے ہضم ہی نہیں ہوتا. مسجدوں میں باقاعدہ پیاز کاٹا جاتا ہے، جہاں پیغمبر کہتے ہیں کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو. علماء نے لکھا اگر غلطی سے پیاز کھا لیا اور بو محسوس ہو رہی ہے تو احتیاطی ہے کہ اس دن جماعت میں نہ آئے، اپنی نماز باہر پڑھ لے، مسجد کو نہ آلودہ کرے. علماء کہتے ہیں کہ پیاز سے نفرت پوری ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک خراب فرقہ پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا البصلیہ. اصول فخری میں اس کا ذکر ہے. اور وہ پیاز کو خنزیر کی طرح حرام سمجھتا تھا. تو اس کے بدلے میں علماء اہل سنت نے پیاز کے جواز کا فتویٰ دے دیا اور فرمایا کہ کچا نہ کھائے اور نماز کے اوقات میں نہ کھائے. ویسے خیر اجازت ہے. علماء حدیث اور حدیث شریف کے طلباء مکمل احتیاط فرمائے.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور وہ سالن جس میں پیاز پکا ہوا تھا، اور لیکن حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت زیادہ گھن آتی ہے ملائک کو پیاز سے. صحابہ کو کہا کہ تمہارے پاس تو فرشتے اس طرح نہیں آتے، تم تو کھا سکتے ہو. علماء نے اجازت دے دی کہ پکا ہوا کھایا جا سکتا ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ امیتوہا بالطبخ، پکا کے اس کی بو مار دو. امیتوہا بالطبخ. یہ بڑے شوق سے جو ہے نا اسٹرابیری کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں. تو دنیا میں پھل کم ہے، ناشپاتی کھاؤ. ایسے بہترین سفید چمکتے ہوئے امرود آئے، بیر آئے، کیلے ہیں بغیر شک شبے کے. خذ ما صفا ودع ما قدر. بعض زبانوں میں اس کو زقوم کہتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ یہی زقوم ہے. اور انہا طعام الاثیم، مت کھاؤ. بنگالیوں کے ہاں جھینگے کا رواج ہے، اور جھینگا مچھلی نہیں ہے تو حنفی فقہ میں حرام ناجائز ہے. مکروہ وکروہ نہیں ہے، حرام ناجائز. فتاوی رشیدیہ صفحہ 154. تو یہ کہتے ہیں جی لوگ کھاتے ہیں. تو میں نے کہا لوگ تو شراب بھی پیتے، لوگ تو جانوروں کے خصیے بھی دباتے ہیں، اس کو کٹاکٹ کٹاکٹ کہتے ہیں. شرم نہیں آتی. یہ رچ خوٹی اخری نو هغه بس باندې آدمی. قاضی انوار الدین باندې خرولې لاہور کې چې کوړی تلاړه شیر علی شاه ورته کای سیب ډېر خبره مکو زما مخ کې د لاہور کې خوټه خوړې وی قاضی خوټه خوره بس بیا وی چې داسې تنگړم چې کوړې به پر خودو. احتیاط چاہیے نا کھانے پینے میں. یہ پیٹ دیکھو اللہ نے کتنا چھپا کے دیا ہے. یہ پیٹ ٹینک نہیں ہے، اس میں ڈالو، اس کو بھرو، اس میں کچھ دا خیر مار بچیا. یہ اللہ نے عزت و عفت کا پیٹ دیا ہے. وہ ایک آدمی گھی کھا رہا تھا اور دوسرا کڑی کھا رہا تھا. تو گھی والا کہتے تھے کہ بس ہم تو روز گھی کھاتے ہیں اور ہمارا تو کام یہی ہے. تو جو کڑی کھانے والا تھا نا وہ صبح اس کو کہتا ہے کہ تاؤ خوڑل غوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاسی دوڑا سم سادہ سڑی. آپ نے رات کو گھی کھایا اور میں نے کڑی کھایا، لیکن صبح دونوں برابر کے اٹھے. بلکہ گھی والا مردار ہونے کا اندیشہ ہے اور کڑی والا تو چاقو چوبند ہوگا. تو کھانے پر بہت زیادہ لڑائی نہیں لڑنا چاہیے. کھانا کم کھائے، لگ خوراؤ تل خورا، ڈیر خوراؤ گنڈیر خورا. کہتے جی آپ نے اسٹرابیری، وہ دنیا میں ایک اسٹرابیری تھی جو میں نے حرام کر دی، اور کھانے کم ہے. بازار لدا ہوا ہے پھلوں سے جس کو اسٹرابیری پتا ہے. شکر کرو کہ اس گناہگار کانوں سے تم نے مرنے سے پہلے سنا کہ کوئی دنیا میں ممبر و محراب کا صاحب ایسا بھی ہے جو ببانگ دہل کہتا ہے کہ اس کا نام زقوم ہے، اس سے بچنا چاہیے. میری یاداشت میں یہ ہوٹلوں میں عام کٹاکٹ بکتا تھا. یہاں گلشن کے ہوٹلوں کو میں نے چیلنج کیا کہ باز آ جاؤ ورنہ سب سے نکال دوں گا. کیونکہ جہاں تم جانوروں کے وہ ناکارہ چیز پکا کے وہ حرام قطعی ہے. ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہے اس میں دوسرے نمبر پر خوشی ہے کپور ہے. یہ لوگ اس کو کٹاکٹ کہتے ہیں. تم کوئی بھی نام رکھو ہے وہی چیز. ایک حکیم نے اتنا بڑا خط مجھے بھیجا ہے اور اس میں بیلیوں کی قسمیں اور یہ اور وہ، اس کو ہرا پھل کہتے ہیں اور فلاں. میں نے پھر بھی جواب لکھا کہ مت کھاؤ اسٹرابیری. حکیم صاحب انسان بنو، لوگوں کو مت خراب کرو، جہنم جانے کی کوشش مت کرو. مت کھاؤ اسٹرابیری. اسٹرابیری اسٹرابیری. حلال کم پھل موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. خدا نے کتنے بازار لدے ہوئے بھرے ہوئے. پاکستان کی بڑے اونچے شرف میں سے یہ ہے کہ یہاں پھل سبزیاں زیادہ ہیں اور آرام سے ہر جگہ مل جاتی ہے.
اور کراچی تو الحمدللہ جنت ہے، اللہ ہمیشہ جنت رکھے، اور ظالموں کو اور خون خواروں کو پھر ناخن بڑھانے نہ دے، اللہ ان کا سر ہمیشہ کاٹ کے رکھے اور ان کے ظلم و ستم سے امت کو محفوظ فرمائے۔ تو صاف ستھری چیزیں کھایا کرو، شک والی چیز نہیں کھاؤ۔ حدیث شریف میں ہے خذ ما صفا، صاف ستھری چیزیں لو، ودع ما قدر۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ کپڑا کس طرح پہنے، کہا مرد ایسا کپڑا نہ پہنے جو عورتیں پہنتی ہیں، اور عورت ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جو مرد پہنتے ہیں۔ عورت اور مردوں کے لباس میں ایک واضح اصول پیش کیا۔ یہاں میں ایک دفعہ داخل ہوا فجر کے وقت، مجھے ایک شخص پر شبہ ہوا تھا کہ وہ فجر کی نماز میں گھر والی کا کپڑا پہن کے آتا ہے۔ ان کے والد صاحب اس جگہ کرسی پر بیٹھتے تھے، ایک بھائی ان کا عالم دین تھا، دینی مدرسہ سے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اللہ خیر کرے۔ مولانا اس طرف چلے گئے، میں نے کہا یہ کیا پہنا ہے؟ یہ مرئی نہیں ہوا کونٹی میں ہوتا ہوں، ڈڑے پٹاڑے میں واڑو مہیلا سے چکھا رہتا اس تیلو لگئی۔ یہ مرض ہے بہت بڑا۔ بیوی سے محبت بہت تھی تو اس کو کہتی تھی آج آپ کے کپڑوں میں فجر پڑھ کے آتا ہوں۔ اگر علماء منع نہ کرے اور علماء ناجائز کو ناجائز کھل کر نہ کہے، لوگ کے دباؤ میں آئے، حدیث شریف میں ہے جیسے یہ مرغے اور یہ جانور راستوں میں لیٹے ہوتے ہیں، اس طرح بدکاری عام ہو جائے گی، کوئی برے کو برا کہنے والا ہوگا ہی نہیں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اللہ تعالیٰ اتباع سنت نصیب فرمائے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو امن نصیب کرے، بیت المقدس کی عزت اور عظمت رفتہ پھر بحال فرمائے، امریکہ اور اس کے نالائق اور ظالم صدر بہت جلدی تباہ و برباد فرمائے، اور وہاں جو مسلمان ہے مسجد ہے، دینی ادارہ ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، چاروں صوبوں میں باقاعدہ ابدی سرمدی امن اور حفاظت قائمہ دائمہ مستفرہ نصیب فرمائے۔ دینی مدارس، علماء، طلباء اور ان کے معاونین محسنین کو اللہ ہر جگہ عزت وافرہ و عظمت رسیدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا پرچیاں روکو نہیں دیا کرو، ایسی کون سی پرچی ہے اس کا جواب نہیں، دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کی حالت میں مصلی زمین سے اپنے پاؤں کو اٹھائے، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ نے تعلیم الاسلام میں اس کو فساد صلات لکھا ہے۔ وفیہ ما فیہ، دعا کے بارے میں آگاہ کر دے، کون سی دعا مسنون جائز ہے؟ ہر دعا جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ مسنون اور جائز ہے، اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ جائز ہے۔ مانگنے کا طریقہ، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا، سب بتا دیے میں نے۔ تم کہیں سے آج پٹ گئے ہو۔ بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بے خبری میں پڑھنے والے دوبارہ پڑھ لیں۔ ذکر بالجار کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کا نقصان کوئی نہیں ہے، علیحدہ جگہ ہے اور اپنے دلوں کی تشویق اور ترغیب کے لیے تو خیر ہے۔ مسجد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے مطلقاً ناجائز۔ اس میں اختلاف ہوا ہے، محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے ذکر بالجہر پر مستقل کتاب لکھی،
ترجیح اسی کو ہے کہ ذکر بے سر ہو. صحت سلامتی ہمارے سر سے مطلب کہ ہمارے چھوٹ گئی ہو اور اولاد فیصلہ دینا چاہے فدیہ، تو فدیہ اس نماز کے مطابق جس وقت چھوٹی ہے. اگر وہ یہ حساب کر سکے کہ اس وقت ایک فطرانہ اتنا بنتا تھا تو دے سکتے ہیں، اور اگر یہ حساب مشکل ہے تو پھر موجودہ ادائیگی کے وقت دے دیں. آج کل جو جائے نماز عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں خانہ کعبہ مدینہ کے تصاویر ہے. یہ تصاویر کبھی کبھار پاؤں کے نیچے کوئی حرج نہیں ہے. کعبے پر پیر رکھ کے نماز پڑھنا جائز اور ثابت ہے. اس سے کوئی فرق شیطان کا وسوسہ ہے. سمع اللہ کے بعد ان کلمات میں منفرد مقتدی کیا پڑھے؟ امام پڑھے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی پڑھیں گے ربنا ولک الحمد. بہتر ربنا ولک الحمد ہے. میرے ایک تبلیغی دوست وہ کوئی بھی یہاں پتہ بیان کرے اکثر سوتا رہتا ہے اور سونے کے دوران خدا پتہ نہیں خراٹے مارتا ہے. افسر نو میں بھی جمعہ پڑھتا ہے، خراٹے مارتا ہے، نیند پوری کرتا ہے. کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو اس سے پوچھو کہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا رہتا ہے. الگ تحقیق نیند غیر ناقض وضو ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ سوئے جیسے آپ بتا رہے کہ وہ سانپے مار رہا ہے تو ایسے شخص کو وضو کرنا چاہیے. وضو کیا، وہ استنجا بھی کرے تاکہ پانی اوپر تک چڑھے اور اس کے خراٹے رک جائے. حقیقت میں بیٹھے بیٹھے وضو نہیں ٹوٹتا نیند سے جب تک وہ گر نہ جائے. اگر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور گر گیا تو وضو ٹوٹا، ورنہ نہیں. کیا بینکوں کے شیئر خریدنا جائز یا ناجائز ہے؟ غلام الرحمان نے کہا ہے کہ یہ تنخواہ نہیں ہے، رشوت ہے. یہ غلام الرحمان کے خیالات ہیں. آپ کے بیان کے بعد پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے، ایک بیان ایک مسئلہ بیان ہوا، باقی مولانا ہمارے لیڈر اس سے پاس آلار ہے. فقی مسئلے میں تو کسی کا لحاظ نہیں ہو سکتا ہے. غلام الرحمان وہی شریعت نافذ کرے تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی و برکت والی عمر آمین. آپ کا سایہ دل قائم آمین آمین. اللہ آپ کے علم سے ہم کو فیضاب آمین آمین. اگر کرتے کے آستین لمبے ہو تو نماز میں ان کو تھوڑا سا موڑ سکتے، کلائیوں سے اوپر ہو جائے تو اچھا ہے. آج کل حرم مکی میں کنویں کی کھدوائی کا کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے سعودی اہلکار صرف عمرہ ادا کرنے والوں کو مطاف میں جانے دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اگر احرام صرف اس نیت سے باندھا جائے کہ مطاف میں جانا ممکن ہو سکے اور سعودی اہلکار اپنے اس انتظامی مسئلے کی وجہ سے ہمیں نہ روکے، تو ایسے دھوکے کی وہاں جا کے ضرورت کیا ہے؟ اوپر سے جو طواف ہوتا ہے وہ بھی طواف کعبہ ہے. اور پھر آپ عمرے بہت کر لیں. جب بھی دل چاہے کہ کعبے کے قریب سے طواف کروں تو آپ جیرانہ چلے جائے، تنعیم چلے جائے، جدہ چلے جائے، خلیس چلے جائے. یہ سب ارد ہل ہے، وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے، عمرہ بھی ہو جائے گا. جھوٹ بولنے سے بھی بچ جائیں گے. جبکہ احرام کے بغیر اسد کو بوسے بھی نہیں دے سکتے، یتیم میں بھی بغیر احرام. ٹھیک ہے، یہ وہاں کے انتظامات کا احترام کرنا ضروری ہے. کیا نفلی صدقے عقیقے یا یہ وہ کہ بکرے کا 1 سال کا ہونا ہے اسی طرح شرط ہے؟ بہتر ہے نفلی صدقات عقیقے وغیرہ میں بکرا انہی شرائط و آداب کا ہو جو قربانی میں ہے، یہ بہتر ہے. پورا سلام کس طرح ہے؟ کیا آخر میں وہ مغفرت وہ بھی ہے؟ نہیں بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پرائز بونڈ رکھنا جائز ہے بشرطیکہ کہ اس میں کوئی فقہی خرابی نہ ہو. آج کل اکثر عورتیں اپنے بہووں کو باقاعدہ بیوٹی پارلر سے بناتی ہے. حدیث شریف میں ایسی عورتوں پر لعنت نہیں آئی. بیوٹی پارلر والوں پہ تو نہیں آئی. جو رنگ گودتی ہے یا بال کٹواتی ہے یا دانتوں میں فاصلہ کراتی ہے ان کو لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتفلجات والمتنمسات.
المغیرات خلق اللہ، بخاری۔ شیعہ کا نظریہ و عقیدہ جاننے کے لیے کون سی کتاب ہے؟ وہ جو آیات بینات لکھی ہے مہدی حسن خان نے، وہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اور وقت حاضر کے بہت سارے علماء نے ان پر تفسیری کتابیں لکھی ہیں، وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے عالم اور طالب تو تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز کا دیکھے، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا منہاج السنت دیکھے۔ میں حافظ قرآن ہوں، 1 مہینے سر کا درد نہیں جا رہا، بہت علاج کروایا، دم بھی کرواتا، وقتی طور پر آرام آتا ہے۔ کھانے پینے کا نظام صحیح کر لو، کھانے پینے میں گڑبڑ ہے، یا نیند میں، یا زیادہ سوچنے کی وجہ سے۔ ہمارے ایک مریض جن کو شیاطین جنات مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، آپ اور دیگر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صحت شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر صحت برکت دے۔ مثلا 1 جمعہ اذان اول کے بعد نکاح منعقد ہو جائے، یا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میری بہن رات سے ہاسٹل میں ہے، ایڈمٹ ہے، میں دماغ کام نہیں کر رہا، آپ سے جملہ حاضرین سے اللہ انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ دے۔ اللہ تعالیٰ سنلوم درسگاہ سے تعاون کرنے والے بنا دے، آمین۔ نئی موٹر سائیکل گم ہو جائے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جلدی نصیب کرے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت پتہ نہیں نیک اور صالح اولاد، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات۔ اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ۔ اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی۔ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا، حق تعالیٰ انہیں صحت و شفا دے۔ جہاں ایمان پر اموات ہوئی، اللہ جنت و مغفرت نصیب کرے۔ جن کے کام کاج میں کوئی گھٹن ہے، اللہ اپنے خزائن سے سہولت نصیب فرمائے۔ جن کی اور دعائیں اور مرادیں حق تعالیٰ قبول فرمائے، نصیب فرمائے۔ صلی اللہ